السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں آج آخری درس ہوگا، جس میں ہم سورہ یاسین کی آخری 3 آیات کو دیکھیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، آیہ نمبر 81، پھر 82 اور پھر 83۔ 81 میں ارشاد فرماتا ہے کہ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ عظیم الشان پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بن جا، سو وہ بن جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکمت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیہ نمبر 81 میں اللہ عز و جل نے جو فرمایا، اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ عظیم الشان پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس ذات نے انسان کو ابتداً پیدا کیا، جس نے سرسبز درخت کو آگ بنا دیا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے اس قدر عظیم الشان، وسیع و عریض اور قوی ہیکل چیزوں کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے سیاروں ستاروں کو بنایا، جس نے گردش کی تخلیق فرمائی، جس نے سورج کو بنایا، جس نے تمام نظام شمسی کو اور تمام کائنات کو بنایا، جس نے سارے آسمانوں کو اور ان میں عظیم الشان ملائک کو بنایا، جس نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، جس نے عرش کو بنایا، جس نے ہر وہ شے بنائی جو تم دیکھتے ہو اور ہر وہ شے بنائی جو تمہارے نظروں سے اوجھل ہے، جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، تم کیا سمجھتے ہو، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دے؟ جبکہ آسمانوں اور زمینوں اور اس میں نصب پہاڑوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر انسان تو بہت چھوٹی مخلوق ہے۔ سورہ المومن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ضرور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر خود ہی فرمایا کہ کیوں نہیں، وہ ضرور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہر چیز کی جسامت اور مقدار اور اس کی کوالٹیز، پراپرٹیز، صفات، ان سب کو جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے، الا یعلم من خلق۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ کمال کی بات کرتے ہو۔ اور ہر وہ چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا، اس کو بار بار تخلیق، اس کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے لیے خلاق کا لفظ یا صیغہ جو استعمال فرمایا ہے، اللہ کی جو صفات مبالغے کی صیغے کے ساتھ ہونا، یاد رکھیں وہ سب مجاز ہیں، کیونکہ مبالغے کا معنی ہے نفس صفت پر زیادتی۔ مثلا جب کسی شخص کو علامہ کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جتنا اس کا علم ہے اس سے زیادہ اس کا علم بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی تمام صفات اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، ان پر زیادتی ممکن نہیں ہے۔ نیز اس شخص کی صفات میں مبالغہ ممکن ہے جس کی صفت میں زیادتی اور کمی ہو سکے، اور اللہ کی صفات میں زیادتی اور کمی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ کی صفات پر مبالغے کے صیغے کا اطلاق ہوگا تو وہ مجاز ہوگا۔ اچھا، علامہ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے لیے مبالغے کے صیغے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کا فعل زیادہ ہو، یا اس کا معنی جس پر اس کا فعل واقع ہو رہا ہو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مثلا خلاق کا معنی ہے وہ بہت زیادہ تخلیق فرماتا ہے، یا اس کا معنی ہے اس کی مخلوق کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح علامہ زمخشری نے الکشاف میں لکھا ہے کہ تواب، اس کا معنی ہے جن کی وہ توبہ قبول فرماتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یا اس کا معنی ہے کہ وہ بندے کی اس قدر زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے کہ اس پر گناہ کا بالکل اثر ہی نہیں رہتا اور وہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد فرمایا جب وہ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے، ہو جا یا بن جا، تو وہ ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ تو اس آیت پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے فرماتا ہے کہ ہو جا یا بن جا، تو اس وقت وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی، کیا موجود ہوتی ہے؟ اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر اس کے بننے کا کیا معنی ہوا؟ کہ بھئی ایک چیز تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے نا، اب ایگزسٹ کرتی ہوئی چیز کو کہنا کہ تو ایگزسٹ کر جا، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ہو از ہی کمیونیکیٹنگ ود؟ تو اللہ کا معدوم سے کلام اور خطاب کرنا پھر لازم آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے صرف یہ تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتی ہے، اور جب اللہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کا بنانا کسی چیز پر موقوف نہیں ہوتا۔ یہ اس کا ایک جواب ہے۔ اس کا ایک اور جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اللہ اس چیز کے علم کی طرف توجہ فرماتا ہے، لہذا معدوم سے خطاب نہیں ہے، کسی ایسی چیز سے خطاب نہیں ہے جو نان ایگزسٹنٹ ہے، بلکہ اس چیز کو معلوم کے درجے میں لاتا ہے، لہذا تحصیل حاصل لازم نہیں آتی۔ تحصیل حاصل یعنی ایک چیز حاصل ہو گئی ہے، اس کو حاصل دوبارہ کرنا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بچے نے تیسری جماعت پاس کر لی ہے، چوتھی میں آ گیا ہے، تو اب تیسری جماعت وہ حاصل کر چکا ہے، تو اب تحصیل حاصل ہوگی اگر وہ دوبارہ تیسری جماعت کی تمنا کرے۔ اچھا، اس کا ایک اور جواب علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے وہ چیز بالقوہ موجود ہوتی ہے، اس لیے معدوم سے خطاب لازم نہیں آتا، پھر بالفعل موجود ہوتی ہے، اس لیے تحصیل حاصل لازم نہیں آتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بس سبحان ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکوت ہے، یعنی ملکوت کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے ملک کے ساتھ مخصوص ہے۔ گرامیٹیکلی یہ مصدر ہے اور اس میں تا کو داخل کر دیا گیا ہے، جیسے رحموت اور رحبوت اور ملکوت کا معنی اللہ کی مملکت، اس کی سلطنت، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ اور اس کو یوں المفردات کی جلد 4 صفحہ 611 پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، ہر شے اسی کی طرف لوٹائی جائے گی، پھر وہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا۔ صالحین کے لیے تو اجر و ثواب کا وعدہ اور بشارت ہے، اور مجرموں کے لیے سزا اور عذاب کی وعید ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں پر یاسین کی قرأت کرو۔ تو اب چونکہ ہم سورہ کی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ذرا اس کو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پھر اس پر اختتام کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس سنن ابی داؤد میں بھی آتا ہے، حدیث 3121، سنن ابن ماجہ میں بھی آتا ہے، حدیث 1448، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد میں، معجم الکبیر میں، المستدرک میں، سنن کبریٰ میں۔ اچھا، مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ دیکھو اس وقت انسان کے قوا کمزور ہوتے ہیں اور اعضاء بھی کمزور ہوتے ہیں، نحیف ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس کی قلب کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی تصدیق مزید قوی ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں ان کا نور اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان پر عالم نزع طاری ہوتا ہے، اس وقت اس کی روح عالم ناسوت سے عالم لاہوت کی طرف مائل بپرواز ہوتی ہے، اور یہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں نا، اسے ناسوت کہتے ہیں، اور عالم لاہوت یہ اعلیٰ عالم ہے، جیسا کہ عالم ہوت ہے، عالم ہو ہے، یہ تمام اعلیٰ عالم ہے۔ تو روح عالم ناسوت سے عالم لاہوت کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہاں پرواز کرنا چاہتی ہے، اور جب اس کو یہ سنایا جاتا ہے تو پس سبحان ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا اشتیاق اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی اس آیہ مبارکہ کے جو آخر ہے نا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم نے اسی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے، تو پھر وہ سارے معاملات روحانی طور پر ایک زبردست معاملہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہاں تک سورہ یاسین کی تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔
اب آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ اب آپ کس سورہ مبارکہ کی تفسیر سننا چاہتے ہیں۔